ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ہلری کلنٹن کے دورہ پاکستان کے حوالے سے، اور ایک بار پھر جو پاک امریکہ تعلقات میں جو پیش رفت کی بات کی ہے وہ انتہائی ایک جسے کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا ریپیٹ ہونا اور بار بار ایک چیز کا کہا جانا، وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور وہی ڈو مور کے مطالبات کہ پاکستان شدت پسندوں کے خلاف مزید اقدامات کرے. اور یہ بات کئی بار امریکی عہدیداروں کی زبان سے جو ہے وہ نکل چکی ہے، اور یہ دھمکی بھی کہ اگر کسی بھی القاعدہ کے عناصر کا تعلق اور پاکستان سے کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے ٹھوس شواہد ملتے ہیں تو اس کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی اور اس کے تباہ کن اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مرتب ہوں گے. ہمیں جوائن کیا زید حامد صاحب نے. السلام علیکم زید صاحب، رائل نیوز میں خوش آمدید. زید صاحب فرمائیے گا ایک بار پھر جو 5-6 جملے گھسے پٹے امریکی عہدیداران جو ہیں وہ پاکستان آ کر بولتے ہیں، ہلری کلنٹن نے وہی 5-6 جملے جو ہیں وہ دوبارہ دہرائے ہیں اور ایک ملاقات کر کے وزیر خارجہ کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں وہی باتیں دہرائی گئیں. آپ کے خیال سے یہ کس بات کا تسلسل ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیے، یہ بات بالکل واضح تھی ہلری کلنٹن کو پاکستان آنے سے پہلے کہ دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے ان کو پاکستان کے موڈ کا اندازہ ہو رہا تھا. پہلا تو یہ کہ انڈیا کے خلاف جو انڈیا کے ساتھ جو بات چیت شروع کی گئی تھی اور جس طرح وہ بات چیت فیل ہوئی ہے اور پاکستان کے فورن منسٹر کو مجبور کیا ہے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کہ انڈیا کے خلاف کوئی سخت رویہ اختیار کریں، اس سے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے موڈ کا ان کو اندازہ ہو گیا تھا. اور دوسری طرف اگر آپ نوٹ کیجئے کہ ہلری کے آنے سے پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ایکس سروس مین سوسائٹی نے یعنی پاکستان کے ریٹائرڈ فوجیوں کی سب سے بڑی تنظیم میں جس کے 35 لاکھ جس کے ممبرز ہیں، انہوں نے ایک قرارداد پاس کی ہے، پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں، جس میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکل جائے اور پاکستان کو ہونے والے نقصانات کی تلافی کی جائے. دو موڈ ایسے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے محب وطن اقوا قوم اور پاکستان کی سول سوسائٹی اب اپنی آواز کو بلند کر رہی ہے. اس صورتحال میں ایک کرپٹ اور انکمپٹنٹ حکومت، جو کابل میں بھی ان کے الائز ہیں وہ بھی انکمپٹنٹ ہیں، اسلام آباد میں بھی ان کے جو الائز ہیں کرپٹ ہیں، اور ان کو معلوم ہے اچھی طرح کہ یہ حکومت، انہوں نے شدید دباؤ ڈالا تھا اس حکومت پر کہ انڈیا کے ساتھ کمپرومائز کریں، کئی معاہدات کریں، لیکن پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے مضبوط رویے کی وجہ سے یہ حکومت بالکل ناکام ہوئی انڈیا کو کنسیشن دینے میں. اور ہلری کے آنے سے پہلے صرف جو کنسیشن دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اٹمپٹ کی ہے، وہ انڈیا کو ٹرانزٹ ٹریڈ دینے کی بات کی ہے کہ پاکستان کے تھرو ان کا سامان جا سکے. زید حامد صاحب، آپ کے خیال سے جو ایک بڑا خطرہ سمجھتے ہیں وہ حقانی گروپ کو امریکہ اور اپنی نیٹو فوج کے لیے، لیکن پاکستان کو وہ اس کے خلاف کس کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں؟ کیا کارروائی کرے پاکستان اس گروپ کے خلاف؟ اگر مذاکرات کی بات کریں تو یہ اس کی بھی حمایت نہیں کرتے، تو یہ کس قسم کی کارروائی چاہتے ہیں پاکستان سے افغانستان میں اس گروپ کے خلاف؟ دیکھیے، ایک بات سمجھیے کہ امریکن اب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان شوڈ فائٹ دیئر وار، ہم ان کی جنگ لڑیں. پاکستان اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ کسی صورت میں بھی ہم امریکیوں کی جنگ نہیں لڑیں گے. اور امریکن جن سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، ملا عمر ہے، گلبدین حکمتیار ہے اور جلال الدین حقانی، ان تینوں گروہوں نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا. اور پاکستان پچھلے 9 سال سے جن گروہوں کے خلاف لڑ رہا ہے، اور خاص طور پہ پچھلے 3 سال سے جو تحریک طالبان کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے، یہ وہ گروہ ہیں کہ جو امریکن اور نیٹو فورسز کے خلاف جنگ نہیں کرتے. اور اس صورتحال میں پاکستان جب آلریڈی ایک حالت جنگ میں ہے، ہم روز 20-25 افسر جوان اور سویلین کی شہادتیں دے رہے ہیں، پاکستان کسی صورت میں بھی نئے محاذ نہیں کھولنا چاہتا ہے. اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ امریکنز وانٹ ٹو فائٹ ٹو دا لاسٹ پاکستانی، اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور یہ بات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی ہے، پاکستان کے پیٹریوٹک قوم فیصلہ کر چکی ہے، اور اب ٹیکس سروسمین سوسائٹی نے بھی اس بات کو یہی ڈیمانڈ کیا ہے کہ امریکہ اس خطے سے نکل جائے. زید حامد صاحب، یہ جو ٹریڈ کی بات ہے، پاکستان اور افغانستان کو ٹریڈ کے حوالے سے جو ایک راہداری کی اجازت مل گئی ہے، یہ کیا صورتحال پاکستان کے حق میں ہوگی اور کیا فوائد ہوں گے اس کے؟ دیکھیے، افغانستان کو ٹرانزٹ ٹریڈ تو ہم پچھلے 50 سال سے دے رہے ہیں، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جو نئی تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ انڈیا اس ٹرانزٹ ٹریڈ کو استعمال کر اپنی فورسز کو، اپنے لوگوں کو وسائل پہنچانا چاہتا ہے افغانستان میں. اور ہم کو معلوم ہے کہ وہ کس قسم کا سامان پہنچائے گا، اس میں گولہ بارود ہوگا، اس میں اسلحہ ہوگا، اس کے اندر انڈیا اپنی پریزنس کو بڑھائے گا جو افغانستان میں ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے تکلیف دہ ہے. افغانستان دوسری طرف راستہ مانگتا ہے انڈیا کے لیے کہ افغانستان سے تجارتی سامان انڈیا جا سکے. اول تو ہم نے کبھی بھی اپنی 60 سال کی تاریخ میں اس کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی ہے
اس بات کی ہم مزاحمت کرتے ہیں اور پاکستانی قوم کو اس پر ریزسٹ کرنا چاہیے، میڈیا کو آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم کسی صورت میں بھی انڈیا کو یہ اجازت، افغانستان کو اجازت نہ دیں کہ وہ انڈیا اپنا سامان بھیج سکے یا انڈیا افغانستان کو اپنا سامان بھیجے. یہ ملک کے ساتھ غداری ہوگی. آپ کے خیال سے امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں پاکستان اور انڈیا کو ایک ایسی حالت میں چھوڑ دینا چاہتا ہے کہ یہ دونوں ہی آپس میں جو ہے وہ معاملات طے کرتے رہیں، چاہے وہ کسی بھی نہج پر ہو، مذاکرات ہوں، کوئی لڑائی ہو، کارروائی ہو، وہ خود وہاں سے نکل کر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ پاکستان کو برسر پیکار چھوڑ دینا چاہتا ہے؟ جی دیکھیے، امریکہ انڈیا کو 21ویں صدی کے لیے اپنا پارٹنر بنا کے رکھا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. وہ اس کو چین کے خلاف بھی تیار کرنا چاہتا ہے. جی. مگر انڈینز امریکن پریشر نہیں لے رہے ہیں کسی ایسے معاملے پر جس میں ان کو پاکستان کو کنسیشن دینی پڑتی ہو. جی. دوسری طرف افغانستان کے حوالے سے انڈینز بہت پریشان ہیں کہ اب پاکستان امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ انڈیا کو افغانستان سے نکالا جائے. جی. اور یہ بات بھی امریکی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن مجبور ہیں. لہٰذا یہ کمپلیکس صورتحال ہے. ان کے لیے امریکن کے پاس اس وقت کوئی پالیسی سامنے نہیں ہے. یہ ٹوٹل بلائنڈ کنفیوز پالیسی ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب پاکستان جو پالیسی چاہے گا ان کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے اور پاکستان کی بنائی ہوئی پالیسی اس خطے میں امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے اگر ہماری مرکزی حکومت فیڈرل گورنمنٹ ذرا مضبوط ہو. لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ اتنی انکمپٹنٹ ہے کہ اب اس وقت پاکستان کی سیکورٹی کے تمام معاملات پاکستان کی فوج کو اور پیٹریوٹس کو اور اب ایکس سروس مین کو لینے پڑ رہے ہیں، لیکن حکومت اور فارن منسٹری کا اس میں کوئی کردار نہیں. آپ کے خیال سے کوئی عارضی فائدے ہیں جن کو نظر میں رکھا جا رہا ہے؟ حکمران جو ہیں وہ اس وقت عارضی فائدے نظر میں رکھے ہوئے ہیں اور ایک لانگ ٹرم جو سوچ ہے وہ ان کے ذہن میں اس وقت نہیں کہ پاکستان کے فائدے میں کیا ہے یا اس سچویشن کو کیسے پاکستان کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. دیکھیے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ حکمران اپنی پاپولیرٹی اپنے ملک کے اندر کھو چکے ہیں. ان سے نہ گورننس ہو رہی ہے، نہ بجٹ بنایا جا رہا ہے. ان کا سروائیول اس بات کے اوپر ہے کہ امریکہ اور آئی ایم ایف کو خوش رکھیں گے. ان کی تمام اکنامک پالیسی صرف آئی ایم ایف کے قرضے لینے پر محدود ہے. اور ملک میں جو کرپشن ہے، جعلی ڈگریوں کا کیس کھڑا ہو گیا، سپریم کورٹ سے تصادم ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، پانی کا بحران ہے، لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات رکھنے میں، انڈیا کو راضی رکھنے میں، آئی ایم ایف کی مرضی پر چلنے میں ان کا سروائیول ہے. لیکن یہی چیزیں ان کو بڑی تیزی سے خودکشی کی طرف لے جا رہی ہیں. جی. زید حامد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پر گروپس موجود ہیں افغانستان میں وہ مذاکرات کے لیے ایک ایسی صورتحال میں تیار ہو جائیں گے جو اس وقت جاری ہے؟ اوور آل جو سچویشن ہے وہاں نیٹو فوج کی موجودگی ہوتے ہوئے بھی، یا ٹوٹلی وہاں سے ان کے انخلاء کے بعد کوئی ایسی صورتحال آئے گی؟ مذاکرات کا کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیے، ابھی تک تو افغان طالبان ملا عمر گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی صورت میں بات نہیں کریں گے جب تک امریکن اور فورن فورسز وہاں موجود ہیں. بالکل. لیکن افغانستان میں ملا عمر کے ساتھ ساتھ جلال الدین حقانی اور حکمت یار کا گروپ بھی شامل ہے. جی. اور دوسری طرف ابھی تک مذاکرات کی سیریس کوشش کی ہی نہیں گئی ہے. بالکل. یعنی اگر پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عرب اور چائنا مل کر ان کو ایک مذاکرات کے لیے بلاتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آ جائیں گے. جی. اور اس بات کو شروع تو کیا جائے نا، پہلے ان کو ایز اے پارٹی ایکسپٹ کیا جائے. جس طرح پاکستان افغانستان جرگا ہوا تھا، اس جرگے میں مشرف دور کے آخری وقت میں اس جرگے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ افغان طالبان سے بات کی جائے گی. جی بالکل. اس جرگے کو، فیصلے کو کبھی بھی فورن پالیسی کا حصہ نہیں بنایا گیا. جی بالکل. زید صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک نئی بات سامنے آئی ہے ہلری کے اس دورے کے بعد کہ فوجی امداد کے برعکس جو عوامی منصوبے ہیں، عوام کی فلاح کے منصوبے، اس حوالے سے بھی جو ہلری کلنٹن نے بات کی، اس بات کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام میں اپنا ایک جو ہے وہ ایک گڈ ایویج اچھی طرح اغراض و مقاصد جانتے ہیں امریکہ کے کہ وہ کیا ہے پاکستان سے اور وہ کتنے کو مخلص ہیں. تو آپ کے خیال سے یہ ایک نئی چال چلی ہے انہوں نے کہ عوامی منصوبوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ پاکستان میں عوام کی فلاح کے منصوبے جو ہیں اس حوالے سے ہم امداد دیں گے؟ دیکھیے، یہ ان کا پرانا کھیل ہے کہ یہ ہمیشہ کیری لوگر بل میں بھی اگر آپ نوٹ کریں کہ یہ بات انہوں نے شامل کی تھی کہ ہم فوجی امداد کو نہیں سول امداد دیں گے. دوسرے لفظوں میں یہ فوجی اداروں کو کمزور کر کے اس کرپٹ حکومت کو مضبوط کرنا ان کی پرانی اسٹریٹجی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان امریکن جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہونے والا ہے ابھی، اس میں پاکستان آرمی نے بھی یہ انسسٹ کیا ہے، بڑا اسٹرانگلی اس بات کو پریشر ڈالا ہے گورنمنٹ پہ کہ آپ امریکہ سے جو معاہدات کریں اس میں اکنامک ایشوز کی بات کریں، خاص طور پر پانی کے ایشو پہ. انڈیا تو پاکستان کا پانی روک رہا ہے، اگر امریکہ نے انڈیا پر دباؤ ڈال کر پاکستان کا پانی جاری نہیں کروایا تو اس میں آنے والے وقتوں میں اس خطے میں خطرناک جنگ ہو سکتی ہے. تو اس وقت پاکستان آرمی بھی حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ امریکہ کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جائے. فوج کا دفاع، جہاں تک دفاع کا تعلق ہے، اس کام کو فوج بہت خوبصورتی سے اللہ کے فضل سے کر رہی ہے. لیکن پاکستان میں جو اکنامک کولیپس ہے، بجلی پانی گیس کا بحران ہے، پانی نہیں ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر پاکستان میں یہ بحران بڑھ گیا تو پھر ایک بڑی سے بڑی فوج بھی اس ملک کو سنبھالنے میں اس کو دقت ہو سکتی ہے.
جی بالکل، بہت شکریہ زید حامد صاحب رائل نیوز سے گفتگو کرنے کے